خداوند کے زندہ کلام مقدس میں جو بیٹی نے آج پڑھی تھی، میں اس کی ایک بار پھر تلاوت کرتا ہوں۔ اس میں یوں رقم کیا گیا ہے کیونکہ خداوند اپنے لوگوں سے خوش رہتا ہے، وہ حلیموں کو نجات سے زینت بخشتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بہت خوبصورت آیت ہے جو خداوند نے آج میرے لیے، آپ کے لیے دی ہے۔ خداوند کا بندہ داؤد یہ بڑی عاجزی سے کلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ خداوند اپنے لوگوں سے خوشنود رہتا ہے۔ خوشنود کا مطلب ہے خوشی۔ یہ آج آدھی آیت کا ہم اس پر غور کریں گے، پہلے حصے پر۔ دوسرا حصہ ہے کہ وہ حلیموں کو زینت بخشتا ہے۔ میرے عزیزو، دوسرے حصے پر بعد میں ہم کبھی موقع ملا تو غور کریں گے، لیکن آج جو کلام مقدس میں سے ہم نے پہلا حصہ پڑھا ہے، زبور 149 اس کی 4 آیت، اور اس کا پہلا حصہ ہے کیونکہ خداوند اپنے لوگوں میں خوشنود رہتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا اپنے لوگوں میں خوش رہتا ہے۔ کس طرح خدا اپنے لوگوں میں خوش رہتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ کوئی بتائے گا کہ خدا کس طرح اپنے لوگوں میں خوش رہتا ہے؟ جب ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، جو خدا میں خوش رہتے ہیں۔ جو صفیہ آپ نے کیا بتایا؟ میں نے کہا ہے جو لوگ دعا کرتے ہیں، جو لوگ دعا کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر اس کے آگے حکموں پر سن، خدا ان سے خوش ہوتا ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آسمان پر فرشتے جو لاکھوں کروڑوں کے حساب سے ہیں، وہ خدا کی ہر وقت قدوس قدوس پکارتے رہتے ہیں، جو تھا اور جو ہے، جو آنے والا ہے، تو ہی تمجید اور ثنا اور شکر گزاری کے لائق ہے۔ آمین۔ وہ ہر وقت یہ آسمان پر پکارتے رہتے ہیں۔ خدا ان کی عبادت سے، ان کی حمد و ثنا سے خوش نہیں ہوتا تھا؟ جو ہر وقت قدوس قدوس پکارتے ہیں، اور ہم تو ہفتے کے مطلب 8 دن کے بعد ہم عبادت کا دن مقرر کیا ہوا ہے، خداوند کے جی اٹھنے کا دن ہے، اس کی خوشی منانے کے لیے ہم خدا کے حضور میں آتے ہیں۔ لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ اتوار کو بھی اپنے ہی کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ تو کیا خدا ہم سے زیادہ ان کو پسند نہیں کرتا جو آسمان پر قدوس قدوس پکارتے ہیں؟ بے شک خدا ان سے خوش تھا، لیکن خدا کو کیوں ضرورت پڑ گئی کہ ایک اور مخلوق تخلیق کرے جو میری حمد و ثنا کرے؟ یہ خدا کی اپنی مرضی تھی، یہ ہماری لیاقت نہیں ہے،
یہ میری اور آپ کی لیاقت نہیں ہے، یہ خدا کی اپنی مرضی تھی کہ میں ایک اور مخلوق پیدا کروں جو جس سے میں خوش ہوں، جس سے میں خوشنود ہوں۔ میرے عزیزو، اسی لیے خدا ان کا بندہ داؤد کہتا ہے خدا اپنے بندوں سے خوشنود رہتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا اپنے لوگوں سے خوش ہوتا ہے۔ تو ہمیں کس طرح کی عبادت کرنی چاہیے کہ جس سے وہ خوش ہو؟ ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے کہ خدا ہماری عبادت سے خوش ہو۔ میں اور آپ جو پیدا ہوئے ہیں، جو بنائے گئے ہیں، اس لیے بنائے گئے ہیں کہ خدا ہم سے خوش ہو، خدا ہماری عبادت سے خوش ہو۔ جب ہم پیدا ہوئے، جس وقت ہم بے وجود تھے، کچھ بھی نہیں تھا، ایک لوتھڑا تھا ہمارا، تو اس وقت بھی خدا جانتا تھا، اس وقت بھی خدا جانتا تھا کہ یہ لوگ کیسے ہوں گے۔ اور جب ہم ماں کے باطن سے باہر آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ خوش ہوتا ہے، وہ خوشی مناتا ہے کہ ایک شخص، ایک بیٹا، ایک بیٹی اور پیدا ہوئی ہے جس سے میں خوش ہوں گا، وہ میری حمد و ثنا کرے گی اور شکر گزاری کرے گی اور میں اس سے خوش ہوں گا۔ اور میرا اور آپ کا نام خدا نے اپنی کتاب مقدس میں میرے اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے سے لکھ دیے ہیں۔ ہلیلویا! یہ خدا کی مرضی تھی، تو اس لیے ہم پیدا ہوئے اور اس کے لیے پیدا ہوئے ہیں، نہ کہ ہم کسی اور کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم خدا کی مرضی سے پیدا ہوئے اور خدا کے لیے پیدا ہوئے ہیں تاکہ ہم اس کی حمد و ثنا اور شکر گزاری اور تمجید کرنے والے بن جائیں۔ میرے عزیزو، جب ہم زبور 147 اور اس کی 11ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے خداوند ان سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، اور ان سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، اور ان سے جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں۔ یہ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ خدا ان سے خوش رہتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے خدا ہمیں کچھ کر دے گا، یہ مطلب نہیں ہے ڈرنے کا۔ خدا ان سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ ڈرنے کا مطلب ہے اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی ستائش کرتے ہیں۔ حمد و ثنا، جب ہم پرستش کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، یہ اس کی حمد و ثنا ہے۔ اس کو ہم اپنے ہونٹوں کی قربانی اس کے حضور پیش کرتے ہیں۔ پھر ہم کلام پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ہماری عبادت ہے، یہ ہماری دعائیں جو ہم ہر روز خداوند کے حضور گزارتے ہیں۔ خدا ہماری دعاؤں کی راحت انگیز خوشبو لیتا ہے۔ پھر خدا جب خوش ہوتا ہے، جب ہم خدا خوش ہوتا ہے تو پھر ہمیں برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ جب ہم خدا سے پوست ہوتے ہیں تو پھر وہ ہمیں اپنے خون سے ہمیں پوست کرتا ہے، اپنے خون میں پوست کرتا ہے، ہمیں قادور پودے بناتا ہے، ہمیں پھلدار درخت بنا دیتا ہے۔ اور جب ہم پھلدار پودے بنتے ہیں تو جب ہم پھل لاتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ ہلیلویا! ہم اپنے پھل سے، جو ہماری عبادت ہے، یہ ہمارا پھل ہے، ہمارا ایمان ہے، یہ پھل ہے کہ جب ہم ایمان کے ساتھ خدا کے حضور عبادت کرتے ہیں تو وہ ہماری اس عبادت سے جو ہم کرتے ہیں ہمیں برکت دیتا ہے۔ جب ہم اس برکت کا اظہار کرتے ہیں
اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں تو پھر وہ خوش ہوتا ہے. ہلیلویا. ہم نوح کو دیکھتے ہیں کہ نوح جب کشتی اسے بنانے کا حکم دیا گیا تو وہ بہت دیر کے بعد ابھی کوئی طوفان کا یا کوئی پروگرام نہیں تھا. اسی طرح دھوپ نکلتی تھی, سورج نکلتا تھا, تو خدا نے نوح کو کہا, نوح تو ایک کشتی بنا, میں ان تمام لوگوں کو برباد کر دوں گا, تو اپنے گھرانے کے لیے ایک کشتی بنا تاکہ تم اس کے اندر آ جاؤ اور جو طوفان سے بچ جاؤ, اور میں ایسا طوفان لاؤں گا کہ ساری دنیا تباہ کر دوں گا. میرے عزیزو, اس نے بڑی تحمل اور اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ خدا کی بات کو مانا. لیکن ہم دیکھیں گے کہ خدا خوش ہوتا ہے جب ہم اس پر بھروسہ رکھتے ہیں. خدا ہم سے اس وقت خوش ہوتا ہے جب ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں. نوح نے, خدا کے بندہ نوح نے خدا پر بھروسہ کیا, کامل بھروسہ کر کے ایمان کے ساتھ کشتی تیار کرنی شروع کر دی, اور ساتھ ساتھ یہ منادی کرتا رہا کہ بارش آنے والی ہے, طوفان آنے والا ہے, برباد ہو جاؤ گے, توبہ کر لو اور کشتی میں آ جاؤ. کشتی بن رہی ہے, 120 سال کشتی میں بنانے میں لگ گئے, اور کہیں دھوپ کہیں بارش کا کوئی بھی امکان نہیں تھا, اور جو ہے وہ نوح کشتی بناتا رہا. لوگ ٹھٹھا کرتے رہے, لوگ اسے باتیں کرتے رہے اور مذاق اڑاتے رہے, اور اس پر ہنسی کرتے رہے, اور باتیں کر کے آگے چلتے بنے, اور نوح کشتی بناتا رہا ایمان کے ساتھ, بھروسے کے ساتھ, کامل بھروسے کے ساتھ. وہ جو ہے اس کشتی بناتا رہا اور اس کے حکم, خدا کے حکم کو کامل طریقے سے مان کر اس کی حمد و ثنا کرتا رہا. میرے عزیزو, پھر کیا ہوا آپ جانتے ہیں کہ 120 سال کے بعد ایک چھوٹی سی بدلی آئی, اور اس نے جل تھل کر دیا, اور بارش شروع ہو گئی, اور کشتی پانی کے اوپر اٹھ گئی, اور 40 دن 40 رات جو تھی وہ بارش ہوتی رہی, اور پانی اتنا کون کیا کہ ارارات کی جو پہاڑی تھی اس کے اوپر جو درخت لگے ہوئے تھے ان سے بھی اوپر چلا گیا, اور ساری دنیا چرند پرند جو تھی, جو نامختون لوگ تھے, خدا نے وہ سارے کے سارے برباد کر. میرے عزیزو, خدا ان سے خوش نہ تھا. خدا ان سے خوش ہوتا ہے جو اس پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں, اور کامل بھروسہ رکھ کر اس کی عبادت کرتے ہیں, اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں. میرے عزیزو, یہ خدا ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے. پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ان سے خوش ہوتا ہے جو بلا ناغہ دعا کرتا ہے. خدا ان سے خوش ہوتا ہے جو بلا ناغہ دعا کرتا ہے, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جاگتے رہو اور دعا کرو, ایسا نہ ہو کہ مصیبت میں پڑ جاؤ. میرے عزیزو, خدا کے پرستار جو ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے؟ خدا کیسے پرستاروں کے ساتھ خوش ہوتا ہے؟ جو روح اور سچائی سے اور اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں, روح سے, پوری جان سے, پوری طاقت سے. پوری طاقت کا مطلب ہے پوری عقل سے, جان سے, روح سے. ہم نے خدا کی پرستش کرنی ہے, پھر خدا ہماری پرستش کی راحت انگیز خوشبو لے کر
پھر ہمیں وہ برکتوں سے مالا مال کر دے گا، پھر وہ ہم سے خوش ہوگا۔ میرے عزیزو، آج ہم اپنے گریبان میں دیکھیں، غور کریں کہ کیا ہم روح اور سچائی سے اور پوری طاقت سے، پوری جان سے اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں؟ کیا ہم پوری جان سے، پوری طاقت سے، روح اور سچائی سے اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں؟ آمین۔ ہم پوری طاقت سے، پوری جان سے اور روح اور سچائی سے اس کی عبادت نہیں کرتے، کیونکہ ہم ناغے ڈال دیتے ہیں، ہم ناغا کر دیتے ہیں، چھٹی پہ چلے جاتے ہیں اور ناغا کر دیتے ہیں، اس لیے ہم روح اور سچائی کے ساتھ پرستش نہیں کرتے۔ جو روح اور سچائی کے ساتھ پرستش کرتے ہیں، خدا ان کے ساتھ خوش ہوتا ہے اور بلا ناغا دعا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج سے خدا کے ساتھ عہد کریں، میرے ساتھ نہیں عہد کرنا ہے، خدا کے ساتھ عہد کریں۔ باقی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کتنی ہے۔ میں 63ویں سال میں جانے والا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ کل ہی میرے ساتھ، ابھی باہر جاؤں گا میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ میں نہیں جانتا، یہ اوپر والا جانتا ہے۔ لیکن خدا کے ساتھ عہد باندھیں، عہد کریں کہ آج کے بعد میں پوری طاقت سے، پوری جان سے، روح اور سچائی کے ساتھ تیری حمد و ثنا کروں گی، تیرے ساتھ وفادار رہوں گا۔ جب ہم اس کے ساتھ وفادار رہیں گے تو پھر پھول کلیوں کے ہار بنائیں گے، پھر یسوع یسوع پکاریں گے۔ میرے عزیزو، یسوع یسوع اس وقت پکاریں گے جب وہ ہم سے خوش ہوتا ہے اور وہ ہمیں قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، عقل بخش دیتا ہے، دانائی بخش دیتا ہے، حکمت بخش دیتا ہے اور روح اور سچائی کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں قائل کرتا ہے کہ تم میری عبادت کرو، اور ہمیں قوت دیتا ہے۔ جب ہمیں قوت دے دیتا ہے تو پھر کوئی بھی دنیا کی طاقت، کوئی ابلیس کی طاقت جو ہمارے آگے رکاوٹ نہیں ڈال سکتی۔ ہم روح اور سچائی کے ساتھ جب ہم اس کی خدمت کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، اس کی حمد و ثنا کریں گے، تو پھر ہم لائق طور پر اس کی عبادت کریں گے، تو پھر وہ ہمیں جو ہے وہ اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اور پھر میرے عزیزو، ہم جب اس کا اقرار کریں گے، ہم جب اس کی خوشبو، اس کے ارادے، اس کے بنانے کا مقصد جو ہے، اس دنیا میں پیدا کرنے کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو ہم جب دنیا کے سامنے پیش کریں گے، اقرار کریں گے، اور وہ پھر ہم سے خوش ہوگا اور وہ جانے گا کہ یہ واقعی میرے حقیقی لوگ ہیں، واقعی میں نے ان کے لیے، جن کے لیے اپنے خون کا فدیہ دیا ہے، یہ میرے حقیقی بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ جو ناغے ڈالتے ہیں وہ مت سمجھیں کہ میں خدا کو خوش کرتا ہوں، وہ خدا کو ٹھگتے ہیں، اور جو ہے وہ ایک دن آگے 10 دن آئے نہیں ہے، اور 10 دن آگے 2 دن بیچ میں آئے نہیں، چھٹی کر گئے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا ان سے یہ کہیں کہ خوش ہوتا ہے، خدا ہرگز خوش نہیں ہوگا۔ خدا ان سے خوش ہوگا جو بلا ناغا دعا کرتے ہیں، چاہے گھر میں ہو، چاہے کسی بڑے سارے کروسر میں جائیں، چاہے کسی عبادت خانہ کے اندر جا کر عبادت کریں۔ خدا ان سے خوش ہوتا ہے جو کامل بھروسہ رکھتے ہیں، خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور گیت گاتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اپنے ہونٹوں کی قربانی خدا کے حضور گزرانتے ہیں۔ تو پھر جب وہ برکت دے دیتا ہے تو اس برکت کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، تو پھر خدا ہمیں وہ خوش ہوتا ہے۔ جب عزیزو طوفان ختم ہو گیا تو نوح نے سب سے پہلے کام کیا کہ جو اس کے کشتی کے اندر بیل تھے، انہوں نے وہ بیل لیے
اور ایک چھوٹا سا مذبح بنایا اور اس مذبح پر ان بیلوں کو ذبح کیا اور خدا کی شکر گزاری کی اور حمد و ثنا کی اور ستائش کی۔ تو میرے عزیزو، جب ہم خدا کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو خدا ابراہیم کو خدا نے کہا، اے ابراہیم تو اپنے ناطے داروں میں سے نکل۔ خدا نے اسے نہیں بتایا کہ تو کہاں جائے گا، لیکن وہ کامل بھروسے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جو ہے وہ خدا کی بات کو مان کر چل پڑا اور اپنے باپ کے جو بت تھے ان کو توڑ کر اور کلہاڑا ان کے ساتھ رکھ دیا اور چل دیا۔ میرے عزیزو، جب ہم ایمان کے ساتھ، پورے کامل بھروسے کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اور اس کی حمد و ثنا کریں گے تو پھر وہ ہماری حمد و ثنا کے ساتھ خوش ہوگا۔ اور جس طرح مکاشفہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ عود سوز میں جو آگ بری ہوئی تھی سونے کے پیالے میں، اور ان کی جو ہے عود اور سوز کے ساتھ جو ہے اس دھوئیں کے ساتھ مقدسین کی دعائیں جو ہیں وہ خدا کے حضور پہنچتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، کتنا بڑا اجر ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو خوش رکھتے ہیں اور خدا ان کے ساتھ خوش رہتا ہے۔ جب باغ عدن میں آدم اور حوا دونوں تھے، پھل نہیں کھایا تھا، شیطان ان کے پاس نہیں آیا تھا اور وہ خدا کی اس وقت وہ بڑے کامل بھروسے کے ساتھ خدا کا انتظار کرتے تھے، خدا کی شفقت کا انتظار کرتے تھے، خدا کے پیار کا انتظار کرتے تھے، اس کی رفاقت میں رہتے تھے اور وہ خدا ان کی رفاقت میں رہتا تھا۔ خدا بھی ٹھنڈے وقت ان کے پاس آتا تھا۔ میرے عزیزو، جو لوگ ہر وقت اس کے خیالوں میں رہتے ہیں اور وہ خدا خود ان کے پاس آ جاتا ہے۔ خدا کے لیے دل کھولنے کی ضرورت ہے، ہونٹ کھولنے کی ضرورت ہے، خدا کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم خدا کے ساتھ وقت گزاریں گے تو اس کو بھی پتا ہوگا کہ میرا انتظار ہو رہا ہے، میں اپنی بیٹی کے پاس جاؤں، میں اپنے بیٹے کے پاس جاؤں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے پاس آئے، ہمارے ساتھ ہم کلام ہو، ہمارے ساتھ بولے، جس طرح موسیٰ اور نون کے بیٹے یشوع کے ساتھ بولتا تھا، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی بولے تو پھر دعا کرنے کی ضرورت ہے، دعا میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، گھنٹوں کے حساب سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، 15 منٹ 10 منٹ 20 منٹ دعا کرنے کی، اس میں خدا کبھی بھی نہیں آئے گا۔ دعا اس وقت قبول ہوگی جب ہم اس میں پوست ہو جائیں گے اور وہ اس کا خون ہمارے رگوں میں گزرنا شروع ہو جائے گا، پھر ہم پھلدار بن جائیں گے، پھر وہ پھل ڈھونڈنے ہمارے پاس آ جائے گا اور ہم بلا ناغہ دعا کرنے والے بن جائیں گے۔ خداوند آپ کو اس کلام پر سنے جانے اور بڑے ہونے کا میں درخواست کروں گا سیل صاحب سے کہ وہ کلام کے بعد